جماعت رضائے مصطفیٰ کے نائب صدر مولانا سلمان رضا صاحب بریلوی کیوں گئے؟ کیا مولانا سلمان صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رافضی ہیں؟ کیا مولانا سلمان صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اعلیٰ حضرت سرکار کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں؟ پھر آخر وہ ان سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ دھوکے سے مولانا سلمان صاحب وہاں پہنچے تھے، پھر ان کے سر پر جو ایک پگڑی سی بندھی ہوئی وہاں کی اور لوگوں کی بندھی ہوئی ہے وہ کیسے بند گئی؟ کیا ان لوگوں نے زبردستی باندھ دیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آپ حضرات اسکرین پر یہ تصویر دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر میں داماد حضور قائد ملت مولانا سلمان حسن صاحب بریلوی، اس کے علاوہ اجمیر شریف کے رافضی موجود ہیں، اور اس میں ایک کوئی فلم کا بھی ہیرو بتایا جا رہا، جو بھی ہو ابھینیتا وغیرہ میں نہیں جانتا چکے۔ تو اس بنا پر اس فوٹو کو سوشل میڈیا پر بہت اچھالا جا رہا ہے، فوٹو وائرل ہو رہا ہے، اور اس پر عوام اہل سنت، علماء اہل سنت کی طرف سے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ فوٹو کیسے کھینچا، کیوں کھینچا گیا، کب کھینچا ہوا ہے، اور کس نے کھنچوایا فوٹو، اور آخر مولانا سلمان حسن صاحب بریلوی چونکہ حضور اسجد میاں صاحب حفیظ اللہ تعالیٰ عمرہ کے داماد ہیں، آخر ان رافضیوں سے کیوں ملے جا کر، یہ تمام تر باتیں ہم آپ حضرات کو وستار سے بتانے والے ہیں۔ آپ حضرات ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ الرحمن مکمل گفتگو ہوگی، اور کم وقت کے اندر انشاءاللہ الرحمن ویڈیو کو سماپت کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ آپ حضرات اسکرین پر جو فوٹو دیکھ رہے ہیں یہ اجمیر شریف کا فوٹو ہے، اور یہ کب کا فوٹو ہے؟ یہ اسی عرس مقدس کا فوٹو ہے۔ اصل میں وہاں پر جماعت رضائے مصطفیٰ کے نائب صدر مولانا سلمان رضا صاحب بریلوی کیوں گئے؟ انہوں نے اپنا وضاحتی بیان نامہ بھی جاری کر دیا ہے کہ ہم کیوں گئے تھے وہاں پر، کیسے ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی، اور کیسے فوٹو کھنچ گیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کو اپنے جملوں کے اندر ان کی بات بتاؤں گا۔ دراصل معاملہ یہ ہوا کہ اجمیر شریف کا عرس چل رہا تھا، اس سے پہلے ان لوگوں کی طرف سے لیٹر پیڈ وغیرہ بھی جاری کیے گئے تھے۔ بہرحال تو جو بھی ہوا، تو وضاحتی بیان اور توبہ نامہ بھی جاری کیا ہے انہوں نے۔ تو کیا مولانا سلمان صاحب کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ رافضی ہیں، ان سے ملنا جائے بہتر نہیں ہے؟ کیا انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں، ان سے ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے؟ کیا مولانا سلمان صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ لوگ اعلیٰ حضرت سرکار کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، پھر ہم ان سے کیوں ملے جا کر؟ کیا مولانا سلمان صاحب کو یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ مسلک اعلیٰ حضرت ان کے سینے میں کس طریقے سے چبھا کرتا ہے، دلوں میں کس طریقے سے چبھا کرتا ہے، پھر آخر وہ ان سے ملنے کے لیے کیوں گئے؟ تو اب جو اگر یہ اعتراض کیا جائے، اب یہ اعتراض جو میں نے باتیں کہی ہیں تو اب ہو جائے گا بے بنیاد۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے توبہ کر لی ہے۔ آئیے آپ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے، وضاحتی بیان و توبہ نامہ فرما رہے ہیں کہ من جانب سلمان حسن خان بریلی شریف بارگاہ خواجہ گری نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حاضری کے دوران سرور چشتی سے ملاقات پر حضور قائد ملت مفتی محمد اسجد رضا قادری دامت برکاتہم القدسیہ اور علماء کرام و عوام اہل سنت کی بارگاہ میں وضاحت، اور رب کی بارگاہ میں توبہ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اور تمام تو لوگوں کی بارگاہ میں کیا ہے؟ وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ 28 جنوری 2023 بروز سنیچر کو عرس خواجہ غری نواز میں کثرت ازدحام کی وجہ سے، یعنی کہ بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے، بھیڑ بھاڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے رات تقریباً 10:30 پر یعنی 10:30 بجے میں بارگاہ غری نواز میں حاضر ہوا۔ کون؟ علامہ سلمان صاحب۔ کہہ رہے ہیں کہ واضح ہو کہ ایام عرس میں حاضری کا وقت رات 8 بجے تک ہے، یعنی جو عرس کے دن ہوتے ہیں اس وقت میں جو ہے درگاہ شریف میں جانے کا وقت جو ہے صرف 8 بجے تک رہتا ہے۔ کہہ رہے ہیں میرے ساتھ کافی تعداد میں لوگ تھے، وہاں کے ذمہ داران نے حاضری دینے سے روکا، جو وہاں کے ذمہ داران تھے اجمیر شریف کے، تو ان لوگوں نے وہاں پر جانے سے مجھے روکا، جس پر راجستھان پولیس کی ان سے نوک جھوک ہوئی۔ راجستھان پولیس کی جو ہے ان لوگوں سے جو ہے نوک جھوک ہوئی کہ آخر کیوں نہیں جانے تھے، جو بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد پولیس انتظامیہ نے کافی تعداد میں پولیس کو بلا لیا وہاں پر، پولیس انتظامیہ نے۔ حالات کے پیش نظر درگاہ انتظامیہ کے ذمہ داران بھی جمع ہو گئے۔ کچھ دیر بعد پولیس انتظامیہ کے ذریعے معلوم ہوا کہ میں سلمان ہوں، یعنی ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ میں سلمان ہوں۔ پولیس انتظامیہ کے ذریعے سے وہاں پر خانقاہ شریف کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ جانے نہیں دے رہے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ یہ مولانا سلمان صاحب بریلی شریف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سلمان ہوں بریلی شریف سے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ ان کو اکیلے جانے دیں، یعنی مولانا سلمان کو جو ہے یہاں پر اکیلے جانے دیا جائے، اور یہ جو ہے اکیلے
جائیں، ان کے ساتھ کوئی اور نہ جائے، کہیں نہ اکیلے جانے دیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ معلوم ہوا یہی سرور چشتی ہیں جس نے جانے کی اجازت دی، یہی وہ سرور چشتی۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ میرے ساتھ جتنے بھی حضرات ہیں سب شامل ہوں گے۔ الحمدللہ میرے ساتھ سارے لوگوں نے حاضری دی۔ مولانا سلمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں جس شخص نے کہا تھا کہ ان کو اکیلے جانے دیا جائے، یہ مولانا سلمان صاحب بریلی شریف سے ہیں، تو وہی شخص سرور چشتی تھا۔ اور جو ہے پھر مولانا سلمان صاحب نے کہا کہ میں اکیلے نہیں بلکہ میرے ساتھ جتنے بھی حاضرین آئے ہیں، زائرین، سبھی لوگ جائیں گے، تو سب لوگ ساتھ میں گئے بھی تھے۔ سلمان صاحب آگے اور لکھتے ہیں کثرت ازدحام کی وجہ سے، یعنی بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے ایک بار پھر دھکا مکی ہوئی، ہم باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے، تبھی سرور چشتی اور ان کے لوگوں نے مجھے ایک آفس میں بٹھا دیا۔ وہاں میرے ان کے ساتھ کچھ دیر نشست برخاست اور ملاقات رہی، جس کا فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کیا جا رہا ہے۔ جو آپ حضرات نے ابتدا میں ویڈیو کا فوٹو دیکھا تھا، پھر سے آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہی فوٹو کی بات چل رہی ہے، اور ویڈیو وغیرہ جو بنی تھی ان کی، اس کی بات کر رہے ہیں مولانا سلمان صاحب کہ وہ جو ہے سوشل میڈیا وغیرہ پر وائرل ہونے لگی۔ وہاں میری ان سے گفتگو کیا ہوئی؟ کہہ رہے ہیں یہ گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہاں صبح سے نعرے بازی چل رہی ہے، یہ کب تک چلے گی؟ یہ نعرہ بازی جو چل رہی ہے صبح سے، یہ کب تک چلے گی؟ مولانا سلمان صاحب سے پوچھا، تو مولانا سلمان صاحب نے وہاں پر کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، تو مولانا سلمان صاحب نے کہا یہ تو زائرین ہیں، اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور یہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ان کو روک دیا جائے، اور یہ چلتا رہے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول نہیں ہے کہ ان کو جو ہے روک دیا جائے، یہ عاشقان خواجہ ہیں، ایسے ہی نعرے لگاتے رہیں گے۔ گویا مولانا سلمان صاحب کی جانب سے یہ جواب دیا گیا ہو۔ اس کے بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے مزید کہا کہ آپ بریلی آئیں، بریلی شریف، اور ہمارے بڑوں سے بات کریں، سرور چشتی سے ملاقات کی اطلاع جیسے حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ حضرت کو ہوئی، انہوں نے سخت برہمی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ سرور چشتی اور اس کا بیٹا کامران چشتی متعدد بار صحابی رسول کاتب الوحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر چکے ہیں، سیدنا اعلیٰ حضرت امام رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ بلا ضرورت شرعی مجالست اور ملاقات شرعاً ناجائز و حرام ہے، کیوں آپ نے ان سے ملاقات کی؟ یہ علامہ حضور قائد ملت علامہ اسد رضا خان قادری حفظ اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتراض مولانا سلمان صاحب پر تھا۔ پھر جو ہے مولانا سلمان صاحب نے اپنی توبہ وغیرہ کی، کہہ رہے ہیں میں سلمان حسن اپنی اس غلطی اور اس دوران جو تصویر کشی و ویڈیوگرافی ہوئی اس پر سخت نادم ہوں، اور صدق دل سے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول فرمائے، آمین جاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تھا بیان مولانا سلمان صاحب کا۔ اب جو اعتراض کر رہے ہیں وہ وہی اعتراض کہ آخر ان کو معلوم نہیں تھا کیا اتنا بوال چل رہا ہے، کیا ان کو خبر نہیں تھی؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر جو میں نے ایک اور تحریر پڑھی ہے، جس تحریر کی بنا پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ نکل رہے ہیں وہاں پر، حالانکہ انہوں نے تو واضح کر دیا وہاں پر نکل رہے ہیں، دھکا مکی ہوئی، تو یہ آفس وہیں دھکا گیٹ کے پاس بتا رہے آفس تھا، تو وہیں پر جو ہے کھڑے ہوئے، تو یہ دھکا مکی میں اندر ان کو بلا لیا گیا، وہیں پر جو نشست وغیرہ ہوئی، پھر وہیں پر جو ہے فوٹو وغیرہ کھنچ گئے۔ ایک اعتراض یہاں پر اور ہو رہا ہے کہ اگر دھکا مکی ہوئی اور دھوکے سے مولانا سلمان صاحب وہاں پہنچے تھے، پھر ان کے سر پر جو یہ پگڑی سی بندھی ہوئی وہاں کی اور لوگوں کی بندھی ہوئی ہے، وہ کیسے بن گئی؟ کیا ان لوگوں نے زبردستی باندھ دیا تھا؟ بہرحال جو بھی ہوا ہے اس کو اب ختم کر کے، اب کوئی اعتراض نہ کر کے، بلکہ جو ہے جب کہ انہوں نے توبہ نامہ جاری کر دیا، توبہ کر لی، انہوں نے اعلانیہ توبہ کر لی ہے، تو اب اعتراض نہیں بنتا ہے اور نہ اعتراض کیا جانا چاہیے۔ تو جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں، میں نے خاص کر ویڈیو بھی انہی لوگوں نے بنائی ہے جو آتنک مچائے ہوئے ہیں، اور علامہ سلمان صاحب سے زیادہ میرے حضور قائد ملت اسلامیہ علامہ اسد رضا خان قادری حفظ اللہ تعالیٰ عنہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ تو ان حضرات تک میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات دیکھ لیجئے، یہ توبہ نامہ جاری ہو چکا ان کی جانب سے، لیٹر پیڈ جماعت رضا مصطفیٰ کے لیٹر پیڈ پر، تو آپ حضرات اعتراض نہ کریں اور زیادہ انتشار نہ پھیلائیں۔ انشاءاللہ الرحمن اگلی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔ یار چینل تو سبسکرائب کر دیا کرو۔ صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا إليك أنت صباحي